پھر وہ تصور جو سمجھا جاتا تھا کہ بچی کی پیدائش منحوس ہے اور بچی کی پیدائش بری ہے، سورۃ النحل میں اس کو رد فرمایا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ کیا تمہاری عادت ہے کہ جب بچی کی پیدائش کی خبر آپ سنتے ہو تو سارا دن تمہارا چہرہ سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی کے سامنے گیا اور اس کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو مجھے طنز کرے گا۔ یہ تصور ہوتا تھا ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس بچی کو زندہ رکھ کر ذلت برداشت کرتا رہوں یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دوں۔ بس یہ کشمکش میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یا ذلت برداشت کروں اور یا ہمیشہ کے لیے اس کو زمین کے اندر گھاڑ دوں۔ کہا الا ساء ما یحکمون، بہت بدترین سوچ ہے تمہاری، بہت بری سوچ ہے تمہاری۔ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی کہیں کہیں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور بچی کی ولادت کو خوشی کا موقع نہیں سمجھا جاتا، بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا جتنا بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے اتنا بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ساء ما یحکمون، بہت بدترین سوچ تم نے سوچی۔ کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے دونوں دے دے بیٹے بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو جو آدمی بیٹی کی پیدائش پر نالاں ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر نالاں اور ناراض ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سننے میں آتا ہے، اسی ماحول اور معاشرے کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پیدا ہوئی، تیسری پیدا ہوئی، اس کے بعد شوہر نے دھمکی دے دی کہ اب کے بعد اگر بچی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں۔ ایسے گھر اجڑتے دیکھے سنے کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق دے دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاہلیت کا تصور ہے جو آج سے 1400 سال پہلے پایا جاتا تھا۔